کوئی لڑکا آیا اور زور سے لاتا ہے چور چور. میں نے پیچھے دیکھا کون چور ہے, پتا چلی مجھ کو ہی بول رہا ہے. تو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے دیالہ سے نکلے ہوئے لوگوں کا. میں بچہ نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بولتا رہے اور میں اس کا جواب نہیں دوں. کوئی بھی نہیں رکتا ہے, کیوں رکوں؟ ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ مطلب ہم کوئی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں. میں نے کسی کی میں نے آج تک برائی نہیں کری, لیکن ڈار صاحب نے میری پالیسیز کی برائی کی ہے. اب بیٹے کو گالی نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں. میمن لوگ بہت بزنس کرتے ہیں, ایک چنیوٹیز بہت بزنس کرتے ہیں. پاکستان میں صرف وہی فارنر انویسٹ کرتا ہے جس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. منچا صاحب کو بلا کے نیب کے دفتروں میں بٹھا دیتے ہیں. آپ حسین داؤد از لیوڈ کہ آپ نے میرے اوپر کیس کیسے کر دیا. 75-78 ایئرز اولڈ. میں کسی سے ٹریڈ کرنے کا منع نہیں کر رہا. علی اور حسن تو جاب ڈھونڈ رہے ہیں. آج نقد کل ادھار, وہ کل بھی وہی بورڈ لگا ہوگا. مفتاح بھائی حکومت نہیں آئے گی تو کیا موت آ جائے گی؟ عمران خان نے اس دن کہا تھا کہ 25 مئی کو میں مارچ کروں. جی تو میاں صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے, لیکن میاں صاحب نے کہا اچھا اب تم مارچ کر رہے ہو تو میں حکومت نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, اب تم مجھے ہٹا کے دکھاؤ. اگر اس وقت شہباز شریف نہیں آتا اور وہ فیصلے نہیں کرتا تو آج شاید پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. ایران میں الیکشن نون نے لڑا تھا روشنی پہ, بالکل, کہ ہم پاکستان میں روشنی لے آئیں گے. کہ اگر سب لوگ سیاست کریں گے تو پھر سچ کون بولے گا؟ یہ ایمان میرا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا انگریس سیاست میں بہت زیادہ ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا سٹنگ کمیٹی. ہمارا جو اسپیشل چل رہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ, آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. میں ہوں حسن افتخار, میرے ساتھ ہیں علی وارسی اور ہے ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب. میرا ایک سوال جو ہے نا آپ سے, وہ آپ کے بالکل پالیٹکس اور آپ کی جو اوریجنل آپ کا اپنا بزنس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اب دیکھیں ہمارا ملک انڈیا ہے ساتھ والا, اس میں بلینئرز بنے, انہوں نے ان کے بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو لوکل برانڈز بنے اور دے ایکسپینڈیڈ ہنڈریڈز اور مطلب تھاؤزنڈس کے اندر, جس طرح دنیا بھر میں کوئی کھانے کی چین یا اس طرح کی بن جاتی ہے. پاکستان میں اتنی بڑی مارکیٹ ہے, حالانکہ 24 کروڑ کی مارکیٹ چھوٹی نہیں ہے ڈومیسٹکلی بھی, ہم یہ چیز نہیں بنا سکے. اور ہم جہاں دیکھتے ہیں وہاں نظر آتا ہے کہ جو سیٹ ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ اف ہی وانٹس ٹو ڈو مائکرو مینیج ایوری تھنگ اینڈ بیکاز ہی کانٹ مائکرو مینیج 2000 یا 200 برانچز, تو وہ جو ایکسپینشن آف بزنسز ہے وہ ایک حد کے بعد جا کے نہیں ہوتی. ہمارا کوئی جو لوکل بندہ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس کوئی امبانیز یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں گے دیکھیں ایون منشاز اینڈ آل آف دیٹ, وہ پاکستان کی فیلڈ میں تو بہت بڑے بڑے پلیئر ہیں, لیکن باہر تو وہ چھوٹے چھوٹے بھی نہیں ہیں, مائکرو لیول کے بھی. اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی بزنس کلچر کا مسئلہ ہے جس کو ہمیں چینج کرنا ہے, جس سے شاید ہم ایکسپینشن نہیں کر پا رہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کلچر کا اتنا مسئلہ ہے. سچی بات ہے, دیکھیں پاکستان میں 2-3 کمیونٹیز بزنس بہت کرتی ہیں. ایک میمن لوگ بہت بزنس کرتے ہیں, ایک چنیوٹیز بہت بزنس کرتے ہیں. چنیوٹیز جو ہیں وہ اوریجنلی چنیوٹس ہیں اوبیسلی, بٹ پاکستان میں جو بڑے چنیوٹی ہیں نا اس میں آدھے چنیوٹیز جو ہیں نا وہ کلکتے سے آئے ہیں پاکستان, یا ڈھاکے سے آئے ہیں, یا نیپال سے آئے ہیں. مطلب دیز گائز ہیو ایکسپینڈیڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. میمن کتنے لوگ رنگون چلے گئے تھے, افریقہ میں ملیں گے آپ کو. اور شیخ کمیونٹی ہے, پنجابی سوداگران دہلی کی کمیونٹی جو کرتے ہیں. تو ہمارے بزنس مین آر ڈائنامک. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ کا مثال کے طور پر ایک فارنر نہیں آتا ہے, نہیں آتا, مطلب ٹھیک ہے, ایک فارن ایئر لائن نہیں آتی. جب میں بڑا ہو رہا تھا کراچی میں تو برٹش ایئر ویز, لفتانسا, ایئر فرانس, الٹالیا, SAS, KLM سب آتی تھی. آج کوئی نہیں آتا. جاپان ایئر لائن, فلپین ایئر لائن, تھائی, یہ سب آتی تھی. آج کوئی نہیں آتا. یہاں پہ اوور نائٹ کوئی اسکرو کو نہیں رکھنا چاہتا. پاکستان میں ایک پیسے کا فارن انویسٹمنٹ نہیں آتا جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرے. پاکستان میں صرف وہی فارنر انویسٹ کرتا ہے جس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پاکستانی کو بیچنا ہوتا ہے. جیسے موبائل فون والوں نے, موبائل لنک والوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, یا ٹیلینور والوں نے ڈومیسٹک مارکیٹ کو بیچنے کے لیے 24 کروڑ کی مارکیٹ. ورنہ اگر اس کو یہ کہیں پر بھی انویسٹ کر سکتا ہے تو پاکستان از نیور چوائس مارکیٹ. ٹھیک ہے, تو پاکستانیوں کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جس کے تحت وہ جا کر باہر جا کے یہ کر سکیں, کیونکہ وہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. منشا صاحب نے شاید ایک آدھ ہوٹل لی تھی, اس کے اوپر ان کو نیب کی انکوائریاں آ گئی. ٹھیک ہے, حسین داؤد ون آف دا ریچسٹ مین ان پاکستان, جس نے اینگرو کا مالک ہے, اس کے اوپر کیس کر دیا آپ نے, جس کیس میں شاید عباسی مجھ کو جیل میں ڈالا تھا دنیا کا سستا ترین ٹرمینل لگانے پہ. ٹھیک ہے, حسین داؤد از لیوڈ کہ آپ نے میرے اوپر کیس کیسے کر دیا. 75-78 ایئرز اولڈ بڈھا آدمی ہے, اس کے 3 جنریشن سے یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, ٹاپ آف دا لائن بزنسز ہیں, ایک پیسے کا کبھی گڑبڑ نہیں کرتے. آپ نے اس کے اوپر کیس کر دیا. ہی از لیوڈ, از موو ٹو دبئی. مطلب یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب سو یو آلسو تھنک کہ واٹ ہیو یو ڈن کہ فار پولیٹیکل ایکسپیڈینسی. سو منشا صاحب کو بلا کے نیب کے دفتروں میں بٹھا دیتے ہیں آپ. مطلب سو یہ بھی مسئلے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس,
یہ بات آپ کی درست ہے کہ کیونکہ پاکستانی ہمارے جو ایون جو سیٹ صاحبان ہیں وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو اتنا ان لوگوں کو ویژن ان کا نہیں ہوتا کہ وہ جا سکیں, کہ باہر جا سکیں. لیکن نیکسٹ جنریشن تو لیکن پڑھی لکھی ہے, نیکسٹ جنریشن پڑھی لکھی ہے, لیکن یہاں پر پہلے اپنا گھر تو سیکیور کریں نا. یہاں پہ ان کے اب مثال کے طور پر آپ کسی بھی پاکستانی بزنس مین سے بات کریں کراچی, لاہور, کہیں پر بھی, تو بولے گا یار یہ انڈیا والے بہت آگے نکل گئے, وہ کیونکہ وہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. ہمارا تو روپیہ اتنا گر گیا ہے کہ ہم تو سب کی ویلتھ آدھی ہو گئی ہے. سو دس از آلسو دا ریزن, بٹ گیو پاکستانی اے چانس, دے گیو پاکستانی بزنس مین اے چانس, دے ول ٹیک پاکستان. اچھا, اب یہ جو بات آپ نے when we talk about giving a businessman a chance, تو اس میں ایک میں نے کچھ عرصے کے لیے نا سر نشاط ہاؤس میں کام کیا. وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے جو ہے نا وہ انڈیا میں بہت تھوڑا سا, یہ 2009 کی بات ہے, تو اس وقت اتنے برے حالات نہیں تھے ہمارے ابھی آپس میں, تو تھوڑا بہت سیمنٹ جو ہے وہ جاتا تھا, چندی گڑھ جا رہا ہے, امرتسر جا رہا ہے, اور کچھ سری لنکا وغیرہ وغیرہ مختلف ممالک میں جاتا تھا, اور ہمارے ان سے کچھ معاہدے بھی تھے, کچھ کوٹا ملتا ہے. پھر ہم نے انڈیا سے اپنی آہستہ آہستہ ٹریڈ جو ہے وہ کم سے کم, افغانستان سے ہم ٹریڈ جو ہے وہ کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں, ایران سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, چائنا ڈزنٹ نیڈ اس. ایک جو بزنس مین ہے ایز اے پاکستانی, اگر آپ ایک بزنس مین ہیں, یا منشا صاحب ایک بزنس مین ہیں جو سیمنٹ بناتے ہیں, تو سیمنٹ بناتے ہوئے ان کے لیے جو سب سے آسان بڑی مارکیٹ جو ان کے سامنے کھلی پڑی ہے وہ انڈیا کی مارکیٹ ہوگی, جو لاہور سے نکلی آپ کی گاڑی اور آدھے گھنٹے میں امرتسر پہنچ گئی. لیکن ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ہم نے اتنے خراب کر رکھے ہیں پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے, کہ ہم نے اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے مارکیٹ, اب فار ایگزامپل انہوں نے ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے, 2 پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, 3 پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, لیکن اگر انہیں یہ پتا ہو کہ اگر میں یہاں پر 4تھا پلانٹ لگاؤں گا تو میرے پاس کھپت ہو جائے گی, مجھے اتنے آرڈرز مل جائیں گے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ 4 پلانٹس, ایونچولی رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی کنسٹرکشن کی وہ خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ پیسے بٹ رہے تھے, تو وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ چل رہی تھی, اور وہ سیمنٹ کی جو بوری تھی وہ چل رہی تھی. جیسے ہی ان کو لگا کہ یہ کنسٹرکشن کے جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے, تو سیمنٹ کی بوری کی پرائس اوپر چلی جانا شروع ہو گئی, اور وہ 730 روپے سے 1100 روپے پہ جانا شروع ہو گئی. سو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ آلدو یہ جو پرابلمس ہیں تعلیم کے وغیرہ کے, یہ اپنی جگہ ہیں کہ وہ سیٹ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں, but how many avenues do you think that they can expand into or think of expanding into? Very good question and very difficult question. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو ایک پالیسی کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا پالیسی رکھیں گے, ایکسپورٹ پروموشن یا امپورٹ سبسٹیوشن. تو ہم امپورٹ سبسٹیوشن کی پالیسی پہ چلتے ہیں, جس کے تحت ہم بیریئرز کھڑے کر دیتے ہیں, تو پھر ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, چیزیں یہاں پہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ امپورٹ کی بھی چیزیں, جس ایکسپورٹ کی چیزوں میں آپ نے امپورٹ کے جو ایڈیشن کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے جیکٹ بھیجنی ہے تو بٹن منگوانے ہیں, سوئی منگوانی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ چیزیں مہنگی آتی ہیں, تو پھر پاکستان کی مصنوعات مہنگی ہو جاتی ہیں. رائٹ, ہم کو ان چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں ہماری مثال کے طور پر وہ ہے اسٹرینتھ ہے یا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے LED بلبس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب LED بلب پہ ایک ڈیوٹی ہوگی یہاں پہ. اب کوئی ایک آدمی جائے گا بولے گا میں LED بلبس کی فیکٹری لگاؤں گا, تو حکومت بولے گی اچھا ٹھیک ہے, ہم تم کو ڈیوٹی پریفرنس دے دیتے ہیں, تم کو تمہارے را مٹیریل پہ 0 ڈیوٹی ہے, 10% یا 20% ڈیوٹی LED پہ دے دیتے ہیں, تاکہ تم 20% کا تم کو ہو جائے اور تم یہ کام کر لو. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ LED بنانے میں ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ نہیں ہے. مے بی اٹ از بیٹر کہ ہم سستی LED پاکستان میں آنے دیں, اس سے بجلی کم خرچ ہو, اور مے بی یہ کہ بیٹر ہے کہ ہم اس LED بلب سے پھر نئے لیمپس بنا دیں, شو پیسز بنا دیں, اور وہ ایکسپورٹ کر لیں. سو وی ہیو ناٹ ریئلی تھاٹ اباؤٹ دس, بٹ آئی اسٹل تھنک کہ پاکستان کے اندر کیونکہ مین پاور بہت زیادہ ہے, تو ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں چیزیں جو کہ لیبر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور دیگر چیزیں کر سکتے ہیں. لائم سٹون یہاں پہ بہت ہے, تو یہ لائم سٹون وغیرہ کی چیزیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. لیکن علی کا جو بیسک میرا خیال ہے جو پوائنٹ نا وہ یہ ہے کہ مارکیٹس بڑی, جو سب سے بڑی مارکیٹس ہیں یا بگیسٹ مارکیٹس ان دا ورلڈ, تو آپ نے بلاک کر دی ہیں. چائنا ڈزنٹ نیڈ اس بیکاز obviously وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ان کا زیادہ ہے. جو آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان سے اگر ریجنل ٹریڈ کی بات کریں تو ایک مرتبہ 2013 میں بھی پیپلز پارٹی اور پھر نون کی حکومت آئی, تو انہوں نے کوشش کری, لیکن پھر شروع میں تھوڑا BJP بھی ہٹ گئی, تھوڑا بھائی لوگ بھی ہماری بار بار اس پہ پیٹریٹزم پہ شک کرنے لگتے تھے.
फिर बाजवा साहब ने कोशिश करी तो खान साहब ने उस पे पीछे हट गए, वो मोदी साहब का कुछ फिर उन्होंने बाजवा साहब की पेट्रियोटिज्म पे शक मतलब दैट वाज गुड कि जो शक करते थे उन्हीं के भाइयों की किसी और ने कर दिया, उसने कहा आई एम मोर पेट्रियोटिक देन यू आर जैन साहब। आजकल हमारे साकिब निसार की सादिक अमीन होने पर शक हो गया है उनके बेटे के साथ। तो सर उन्होंने तो कल जियो को उन्होंने कहा कि गालियां निकाली, उन्होंने कहा वो शख्स डैश 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 होगा जिसने पैसे खाए हैं। मैंने तो वैसे सिफारिश की थी, मतलब सिफारिश करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अब बेटे को गालियां निकालना ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं। तो ये सिंह इसको चक्कर घूम रहा है। देखिए सच्ची बात ये है कि ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है ना बीजेपी की, ये एक एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान वोट लेके उधर आई है। इनका जो कोalition है वो हिंदुत्ववाद लोगों के साथ है, प्लस गुजराती ट्रेडर्स एंड महाराष्ट्री ट्रेडर्स एंड ऑल दैट। ये दीज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी कंड्यूसिव टू पाकिस्तान एंड वो अभी अफोर्ड भी कर सकते हैं। वो अपने 5 रुपये नुकसान कर देंगे आपका रुपया नुकसान करने में, और कम वक्त उनके पास इस वक्त 5 रुपये हैं, हमारे 1 रुपये से। तो अगर आपने तकिया जो हिंदुस्तान पे करा है तो फिर मुश्किल हो गई है, ठीक है। आपने तकिया सिर्फ हमारे पाकिस्तान पे करना है, चलो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हिंदुस्तान से ट्रेड करने। नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ मार्केट के लिए कह रहा है ना, हम ईरान को भी कर सकते हैं अगर हम ईरान के साथ मसाइल हैं हमारे, मैं किसी से ट्रेड करने का मना नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि ट्रेड कर दें आप, हिंदुस्तान से भी ट्रेड करें आप, मतलब अफगानिस्तान से भी ट्रेड करें, ईरान से भी ट्रेड करें, हर मुल्क से करें, मैं उसका बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ हिंदुस्तान के ट्रेड से है तो फिर ये नहीं है, ठीक है। हमारा मसाइल का हल पाकिस्तान में ही है, लेकिन आप ट्रेड सबसे करना चाहिए। इस पे मैं आपसे सर, ये हमारे मसाइल का हल जो है इसमें IMF का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और है। आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा है कि सवाल भी आ रहा है कि और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने तो हमें IMF के आगे बेच दिया है। बिल्कुल, जो मिफ्ता साहब का दौरे हुकूमत, आपने उनकी सारी बातें मान ली एंड यू सोल्ड अस ऑफ टू देम, ये तो कहा जा रहा है। तो इस बारे में ज़रा हमें बताएं। ये कौन कह रहा है? तो लोग कह रहे हैं मिफ्ता साहब ने नाम बताएं उसका मुझे। डार साहब कह रहे हैं, सबसे पहले तो इसाक डार साहब ने कहा था। नहीं, डार साहब ये नहीं कहा। देखिए, गुजारिश ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और हम लोग हुकूमत में आए तो उस वक्त आप 110 अरब रुपया नुकसान कर रहे थे महीने का डीजल और पेट्रोल पे। तो आप भूल जाएं IMF को, ठीक है। कि हुकूमत पाकिस्तान 146 रुपये में या 145 रुपये में डीजल बेच रहा था, उसको 215 रुपये का डीजल पड़ रहा था। तो ये क्या समझदारी की बात है? नहीं, 70 रुपये नुकसान करना डीजल पे, ठीक है। हुकूमत को बैंकरप्ट कर देंगे हम क्या? इसी तरह 40 रुपये आप पेट्रोल पर नुकसान कर रहे थे। तो IMF को छोड़ दें, नुकसान में तो दुनिया में कोई पेट्रोल नहीं बेचता है, ठीक है। आप UAE से पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता बेच रहे थे और सऊदी अरब से आप सस्ता डीजल बेच रहे थे। ये सऊदी अरब वाले हमको कह रहे थे कि तो हमसे सस्ता डीजल बेचते हो और हमसे सस्ता लेते हो पहले, और जिस मुल्क से आप कर्ज लेते हैं और फिर बगैर छोड़ दें उस बात को। तो इसमें कुछ हमको अपने गिरेबान में बिछा के देखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियाँ हैं। उसके बाद ये है कि आपको जब पता है कि आप IMF के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तो या तो अपनी पॉलिसी ऐसी कर लो कि बार बार IMF पे नहीं जाना पड़े। जो हिंदुस्तान नहीं जाता है, बांग्लादेश नहीं जाता है, वियतनाम नहीं जाता है, बहुत सारे ममालिक नहीं जाते। आप क्यों ऐसी गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी करते हैं कि जिसके तहत आपको जाना पड़ता है? अगर इमरान खान साहब के आखिरी साल में 80 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है और सिर्फ 31 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है और 48 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है, तो करेंसी पे प्रेशर तो आएगा ना। IMF के पास तो जाना पड़ेगा ना। सर, उन्होंने तो कुछ लगाया भी नहीं, मतलब चलो दूसरों को तो फिर भी कोई सड़क बना दी होगी, कोई ट्रेन लगा दी, तो पैसे लेके मांग के लगा लिए। 80-50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट हमारी फिर वो कंजम्पशन इकोनॉमी की वजह से हो गया। अल कादिर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसके लिए ज़मीनें भी आई हैं ट्रस्ट में, जिनमें वो खान साहब हैं और बेगम साहिबा हैं और एक फरा साहिबा हैं, वो इस ट्रस्ट में भी थी। जी, वो उनकी महंगी वो पड़ रही है क्योंकि 37 बच्चे हैं और वो उसके ऊपर मतलब उस HSN से ज़्यादा खर्चा है उस। अल्लाह, देखिए अब आपको खान साहब अगर कादिर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं आपको बुरा लग रहा है। देखो ये तो बड़ा स्नूटी बात है। मैं लिबरल हूँ ना सर, तो वो हमारे ये रहूनियत में हमारा इतना ईमान नहीं है। तो देखिए ये तो अच्छा, लेकिन सर मेरा आपको पता है उस दिन पिटाई भी किसी ने की है पंजाब के अंदर ही, किसी आदमी की जो गौसे आजम दस्तगीर की। जी नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, मैं वो वाली नहीं, मैं समझा कि वैसे ही कोई मतलब बात कर रहा था उन खान साहब के बारे में, तो पीछे से थप्पड़ पड़ गया, बंदा कोई नहीं था वहाँ पे, मैं तो उसकी वो समझा मैं। अच्छा नहीं, लेकिन मेरा जो आपसे सर थोड़े से देखें, अब
اکانومی پر بہت ہمارے, حالانکہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہم تو آپ سے سوال کرنے کے لیے ہم نے سیکھ کر آئے تھے, لیکن جو ہم جو ہے نا وہ میری ڈگری انڈر گریڈ کیا فائنانس میں, لیکن میں نے پڑھا ہی نہیں کتنے سالوں سے. میں نے بھی ایم بی اے کیا تھا لیکن وہ میں نے نالائق تھے, ہم دونوں نالائق تھے. سینئر بتا رہے ہو کیا؟ نہیں, اس کے بعد پھر میں نے سر ہو سکتا ہے 8 سال ہو گئے, ہو سکتا ہے مفتا صاحب آپ ذرا کنسیڈر کر لیں. اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں, آپ کو بھی رضا صاحب پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, علی اور حسن تو جاب ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, ان کو پتا ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا نہیں, لیکن سر دا کوشچن ہے کہ دیکھیں ہم تھوڑی سی سیاست, ایک تو میں جو ہے نا وہ ایک اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں صرف آپ کو. آپ تھے پاکستان کے فائنانس منسٹر, یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں. پچھلے سال گرمیوں میں اے سی چلنا شروع ہوا جب ہمارا, تو اب معاملہ یہ ہوا کہ 900 اور کچھ 800 جو ہے نا وہ 95 کے قریب یونٹ ہم نے بجلی استعمال کی, اور میرا بل آیا تقریباً 29,000 روپے. اگلے مہینے ہم نے سوچا کہ یار اس کو کم کیا جائے, یہ ہمیں اتنی دیر نہیں چلانا چاہیے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اس کو تقریباً 170 یونٹ کم ہم نے خرچ کیے, لیکن ہمارا جو بل آیا وہ آیا 40,000 روپے. اس سے اگلے مہینے ہم نے 10, 15, 20 یونٹ اور کم کیے, لیکن ہمارا بل آیا 48,000 روپے. یہ بات ہے مئی, جون, جولائی. اینڈ دین سڈنلی obviously پاکستان مسلم لیگ نون لوزز دی الیکشن ان پنجاب, وہ جو بائی الیکشنز ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناؤ آپ کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری تنقید جو ہے کسی خاص شخص کی طرف سے نہیں, لیکن لوگوں کی طرف سے, اور وہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ IMF کہہ رہی ہے, یہ دے ڈونٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کے دور میں ہمیں مل رہا تھا 140-45 روپیہ, اور اب ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے. Do you think that you could have done anything differently when you were to maybe properly inform the people why you were making those decisions? دیکھیں, ہم انفارمیشن کی کوشش تو کرتے تھے لوگوں کو, لیکن ہماری پارٹی میں بھی there were other voices کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو they were second guessing obviously Shehbaz Sharif and my decisions about these things. اب جہاں تک پاور کی بات ہے, تو خان صاحب نے 1 سال سے پاور کے اندر اینول ری بیسنگ 1.5 سال سے نہیں کی تھی. اینول ری بیسنگ ہوتی ہے کہ ہر سال جب ڈیویلیوشن کا افیکٹ آتا ہے, یا جو اور نئے پاور پلانٹس آئے ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس کرنی ہے, تو اس کی ری بیسنگ ہوتی ہے, وہ نہیں کی تھی. 2 کوارٹر سے انہوں نے کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹس نہیں لگائی تھی, اور اس کے اوپر 5 روپے اور انہوں نے اپنی طرف سے سستا کر دیا تھا. یہ جو معاہدہ شوکت ترین صاحب نے کیا تھا شوکت ترین صاحب نے عمران خان کی حکومت میں نومبر 21 میں IMF سے, IMF نے پیسے دیے فروری کو, اور فروری میں آپ نے یہ معاہدہ توڑ دیا. تو یہ وہی معاہدہ تھا جو شوکت ترین صاحب کر کے گئے تھے, جس کو پھر ہم نے ریوائیو کیا. اچھا, اس کے بعد مئی, جون اور جولائی میں جو ہم کو یہ پیسے لگانے پڑے, وہ یہ تھا کہ وہ پہلے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس خان صاحب کی ہم نے کی جو انہوں نے نہیں کی تھی, اینول ری ایڈجسٹمنٹس ہم نے کری, اور پھر اگست سے تھوڑا سا بل ایکچولی تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. اگست سے جی بہتر, ٹھیک ہے, اگست سے بہتر ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد وہ جولائی تک کا بہت زیادہ افیکٹ تھا. وہ پچھلے سارے گناہ معاف کروانے تھے, وہ پچھلے پیسے بھی لینے تھے. تو کیونکہ اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے وہ یونٹس اس والے یونٹس کا بھی نہیں تھا, پچھلے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آ رہے تھے. تو ایسے ہی ہے کہ جولائی کے اندر جو تھا نا, وہ مئی کے آپ کے جو زیادہ والا بل تھا اس کے ایڈجسٹمنٹ سے. اچھا, پھر اس کے بعد مئی میں پاکستان میں ہائیسٹ گرمی ہوئی ہے, اور 31 ہزار یونٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پہ آپ بڑی مشکل سے 22-23 ہزار بنا سکتے ہیں سود مند بجلی. اور ہم نے کچھ بجلی وہ بنائی, جیسے ہم جامشیرو کے ایک پلانٹ سے بجلی بناتے تھے جس کی 58 روپے تو گھر میں کاسٹ آتی تھی, ویریبل کاسٹ, فیول کاسٹ. اس میں 20% اگر آپ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ڈال دیں اور آپ نان کلیکشن آف بل ڈالیں, تو 80 روپے تو گھر میں پڑ رہا تھا حکومت کو. اب حکومت وہ 30-40 میں بیچ رہی ہے, تو پھر وہ جو امیر ترین لوگوں کی جہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے, ادھر بھی ہم بہت لمبی سبسڈی دے رہے تھے. دی تھنگ از کہ اگین میں یہ کہوں گا کہ یار 15 سال سے ہمیں پتہ ہے کہ ڈسکوز جو ہے وہ 500 ارب لاس کرتی ہیں, آپ کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس اتنا ہوتا ہے. ہم کیوں اس کو بیٹری کی طرف نہیں لے کے جاتے, یا پرائیویٹ مینجمنٹ کر دیں, یا کانٹریکٹ مینجمنٹ کر دیں, یا پرائیویٹائزیشن کر دیں, کچھ نہ کچھ کریں تاکہ اس کے اندر بھی انسینٹیو آ جائے. ہم نہیں کرتے. لیکن ہم ہر پرابلم پاکستان میں ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اسٹنٹنگ کا پرابلم ہم جانتے ہیں, اوور پاپولیشن کا پرابلم ہم جانتے ہیں, تعلیم کا پرابلم ہم جانتے ہیں, ایکسٹریمزم پاکستان میں ہم جانتے ہیں, مدارس کو رجسٹر کرانا ہے وہ پرابلم ہم جانتے ہیں, آپ مطلب پانی صاف نہیں آتا پاکستان میں, یہ پرابلم ہم جانتے ہیں. لیکن ہم صرف پرابلم ہی جانتے ہیں, ان کا سلوشن نہیں جانتے. نہیں, ہم سلوشن بھی پتہ ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی ریڈیکل بات ہو جائے گی, یار یہ آج کل نہ کرو, یہ وقت صحیح نہیں ہے. وہ وقت کبھی بھی صحیح نہیں آتا. وہ دکان پہ کہیں لکھا ہوتا ہے نا, آج نقد کل ادھار, وہ کل بھی وہی بورڈ لگا ہوا ہوگا. تو ہم یہ بولتے ہیں آج چلنے دو, کل کر لیں گے ریفارم. وہ کل کم وقت آتا ہی نہیں ہے. اچھا, تو مجھے بتائیں مفتا صاحب کہ پھر یہ جو ساری بات چیت ہوئی ہے, سارا کچھ وہ آپ کے اوپر پریشر بھی تھا, ایک تو آپ نے
पब्लिक आवाम का प्रेशर भी था ना, मतलब ऑब्वियसली पीपल वुड हैव मेट यू एंड सेड कि यार आप लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, और एक विद इन द पार्टी आपके खिलाफ कैंपेन की जा रही थी. ऑब्वियसली सम पीपल, मतलब अब तो खुल के बात है कि डांस वांटेड दैट स्लॉट एंड यू नो ही मस्ट हैव बीन डूइंग व्हाटएवर ही वाज. तो यू मस्ट हैव फेल्ट बैड एट दैट टाइम, ठीक है, और आपको बुरा भला अवाम ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तो आपने उसमें से क्या गेन किया? मतलब एज अ पर्सन इफ आई वाज इन योर प्लेस आई वुड थिंक यार ऐसे 100 गंडे तो 100 प्याज खाना वाला काम हो जा रहा है. हाँ, नहीं समझ गया हूँ की बात. तो आपका थोड़ी सी मिसाल गलत थी, गंडे और प्याज ही बोल दिया. हाँ, गंडे और प्याज. सर आई डिडंट वांट टू से द अदर थिंग ना. 200 प्याज खिला दिया, 200 प्याज खिला दी, ठीक है. सो जो देखें चित्र बोल देते. सर अगर हम नॉर्मल बैठे होते तो मैं जरूर ये देता. सो द थिंग इज दिस, देखें एक दिन मेरे पास एक मुस्लिम लीग नून के एमएनए आए, मेरे भाई हैं, ठीक है, और आके मुझे बोला कि यार ये सारे रिफॉर्म्स हम क्यों कर रहे हैं, हमने ठेका ले रखा है मुल्क का. अब एक्चुअली मैं अमूमन इतना डेस्क पे नहीं बैठता था, मैं सामने सोफे पे बैठता था मिनिस्ट्री के, लेकिन उस दिन मैं उस डेस्क पे बैठा था जो फाइनेंस मिनिस्टर का डेस्क है, और जिधर कुर्सी पे बैठा हूँ पीछे कायदे आज़म की तस्वीर लगी हुई है. तो मैंने कहा यार हमने एक्चुअली ठेका ले रखा है जिस मनसब पे इसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बिठाया है, यू नो, इस मनसब पे तो अगर हमने ठेका नहीं ले रखा तो किसने ठेका ले रखा है? अगर मैं नहीं करूँगा सही काम तो कौन करेगा? ठीक है, हाउ डू आई एक्सपेक्ट. तो मैं हमेशा से ये समझता था कि मेरा जवाबदारी जो है वो अपने ज़मीर को भी है कि आई हैव टू डू द राइट थिंग. और मतलब आई थिंक दैट अल्लाह की मेहरबानी से शहबाज शरीफ ऑलवेज अंडरस्टूड दिस एंड ही ऑलवेज वांटेड टू डू द राइट थिंग ऑलवेज, ठीक है, कभी भी वो नहीं है. सारे पॉलिटिशियंस के अपने वो होते हैं. ही ऑल्सो पुट हिज पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक, मतलब उन्हीं का कैपिटल था, मेरा क्या कैपिटल था. लेकिन मैं देखो इस मुल्क ने मुझे बड़ा किया, इस मुल्क ने मुझे पाला पोसा है, इस मुल्क ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया जो पाकिस्तान की वजह से मेरी दुनिया में अगर इज़्ज़त है. अब आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग मुझको मिलते हैं, तो मैं अपने मुल्क से ज़्यादती तो नहीं कर सकता हूँ. अगर मुझे नज़र आ रहा है कि 110 अरब रुपया पेट्रोल के अंदर मैं नुकसान कर रहा हूँ जो कि हुकूमत चलाने के ख़र्चे से 3 गुना ज़्यादा है, तो मैं पागल हूँ कि मैं बोलूँगा कि नहीं सर ये करते रहें. मतलब मतलब उस वक्त मैंने कहा था कि अगर एक इलेक्शन हार जाएंगे तो हार जाएंगे, वैसे ही क्या मसला है. मतलब ममनून साहब हमारे साबिक सदर जो थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई थे, मेंटोर थे, वो मुझे कहते थे जब हम लोग अपोजिशन में थे कि मिफ्ता भाई हुकूमत नहीं आएगी तो क्या मौत आ जाएगी, मतलब अपोजिशन में भी तो जितना है, ठीक है, तो हम तो जेल में भी रह के आए हैं, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है. उस ज़माने में तो जेल अच्छी थी, कपड़े भी नहीं उतारते थे. तो मतलब लेकिन रखते ज़्यादा अरसे थे ना. हाँ, रखते ज़्यादा अरसे, 50 दिन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन नैब, 50 days. And you didn't even do anything. मतलब जो आपका जो था केस वो आपका एक बकवास था. In fact, save 600 million according to a Bloomberg story. And then 3 months in Adiala, ठीक है. अच्छा, अडियाला में तो आपके पास कंपनी थी ना, वैसे इकबाल साहब सूट पहन के सुना है. वैसे इकबाल साहब बाद में आए थे, शाहिद भाई थे, वो पहले मुझे शाहिद भाई से नहीं मिलने देते थे, उनको अलग रखा हुआ था, मुझे अलग रखा हुआ था, लेकिन बहुत सारे और लोग मिल गए थे. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अडियाला से निकले हुए लोगों का. वही मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त लाहौर में रहता है, अडियालन, सीरियसली अडियालन बॉयज नाम रखा हुआ है उसने. तो एक हमारा बलोच दोस्त है, वो चलाता है. वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कल बुला रहा था कि यार वो यू कम एंड हैव आफ्टर डिनर कॉफी विद मी, सो आई कुडंट गो देयर, और आज इधर आ गया. Adiala boys, ना? That's a good Adiala boys. Yeah, वो शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा कहा था ये अडियालियंस की हुकूमत है, तो वो लेकिन सर देखें, अब देखें वो तो बात आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन ना इसमें एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि हम लोग ना वो जनरल बाजवा ने ये किया था, जनरल बाजवा ने वो किया था, आखिरी 10 महीने में जनरल बाजवा ने ये एक कुछ अरसे पहले जो है वो ये कहा गया कि जनरल बाजवा ने जब शहबाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि हम जो है वो हुकूमत अपनी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जनरल बाजवा ने उनको कहा, और नदीम अंजुम साहब आए और उन्होंने कहा कि वो IMF का एग्रीमेंट है एंड यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, तो 10 एक दिन आप और रुक जाएं, और इमरान खान ने पीछे से ऐलान कर दिया वगैरह वगैरह. डू यू रिमेंबर कि वो जो पीरियड है वो 2 महीने का, स्पेशली फ्रॉम अप्रैल टू मई और अर्ली जून, जब तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था दैट वी आर गोइंग टू स्टे, क्या आपको लगता है कि वो जो पीरियड है दैट इज़ वेयर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग? For PMLN, obviously I'm not talking about Pakistan. देखिए मुझे वो एग्जैक्टली जनरल बाजवा साहब की और जनरल नदीम की और शहबाज शरीफ की कन्वर्सेशन तो मुझे नहीं पता है, बट एक वक्त ऐसा आ गया था कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम छोड़ देंगे हुकूमत, ठीक है. और फिर मुझे IMF से मिलने जाना था इन कतर, दोहा में IMF का वो आया हुआ था डिवीज़न चीफ, ठीक है, कि उधर जाना पड़ रहा था.
تو میں ویکینڈ پہ آئی ریممبر منڈے مارننگ شاید جانا تھا یا سنڈے مارننگ جانا تھا, تو میں ویکینڈ پہ فرائیڈے کو شہباز صاحب سے ملنے آیا, انہوں نے مجھے روک لیا تو میں سنڈے تک رکا رہا ادھر. 1-2 مرتبہ شہباز صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ. اینڈ ان دا میٹنگ آئی تھنک اٹ واز پریٹی مچ ڈیسائڈیڈ کہ حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے. اینڈ آئی ٹاک ٹو میاں نواز شریف آلسو آن دا فون اینڈ وی انڈرسٹوڈ کہ اب حکومت جا رہی ہے, ہم الیکشن ریزالو کر رہے ہیں. اینڈ دین جو بھی ہم نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی کہ اب ہم کو پیٹرول وغیرہ کی پرائس چھوڑنے کی ضرورت نہیں, اب 2 دن میں ہم جا رہے ہیں تو 2 دن سے پہلے کیا بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اب IMF سے کیا بات کرنی ہے وہ بھی اکارڈنگلی اس طرح بات ہوگی, ٹھیک ہے. شام کو میں وہاں سے اڑا ہوں لاہور سے جب, تو یہ فیصلہ تھا, اور ایئرپورٹ پہ میں نے جہاز میں بلکہ یہ بات کری ہے کہ یہ فیصلہ تھا کہ ہم حکومت جا رہی ہے. جب میں اترا ہوں تو مجھے کسی کا فون آیا ہوا تھا, مسڈ کال آئی ہوئی تھی, واٹس ایپ پہ مسڈ کال آ جاتی ہے. تو میں نے وہ دیکھا, میں نے ان کو فون کیا, ابھی بھی میں جہاز میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں حکومت نہیں جا رہی ہے. اور میرے خیال سے یہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ عمران خان نے اس دن کہا تھا کہ 25 مئی کو میں مارچ کروں گا. جی. تو میاں صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے, لیکن میاں صاحب نے کہا اچھا اب تم مارچ کر رہے ہو تو میں حکومت نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہے, اب تم مجھے ہٹا کے دکھاؤ. شاید ایسی کوئی بات ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے حکومت نہیں چھوڑی. تو ظاہر ہے جب آپ کی حکومت نہیں چھوٹ رہی تو پھر آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. تو پھر دین یو اسپیک ٹو IMF ڈفرینٹلی اینڈ دین آئی اسپوک ٹو دیم ڈفرینٹلی. پھر ہم نے کچھ وعدے وعید کرے ان سے کچھ مطالبے کرے وغیرہ وغیرہ. سو یہ اس میں فرق ہے. تو سنس یو ور آلسو یو کنٹیسٹڈ الیکشنز اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت آپ لوگ چھوڑ دیتے تو یہ سارا جو شپ ریک ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے, مطلب پارٹی کی سطح پر وہ مطلب اکانومی میں ہیو اسٹیبلائزڈ اے بٹ, بٹ اگر وہ ایک فریش مینڈیٹ ہوتا اور کیا آپ الیکشنز کے اندر جاتے تو یو وڈ ہیو بین ایبل ٹو, بیکاز اس وقت تک تو آپ بالکل شاید عباسی صاحب کا خیال تھا کہ حکومت لینی نہیں چاہیے اور حکومت چھوڑ دینی چاہیے, الیکشن حکومت نہ لیں اور الیکشن کروا دیں, ٹھیک ہے. لیکن پارٹی میں دیگر لیڈران کا خیال تھا کہ حکومت لیں شارٹ ٹرم کے لیے, اور شارٹ ٹرم کو لے کر آپ پھر وہ 15-20 دن کے لیے میاں صاحب سوچتے تھے کہ 15 دن کے لیے حکومت لو اور اس کے بعد الیکشن کرا دو, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وغیرہ کا ڈیسائیڈ کرو. کچھ اور دیگر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لمبا چلو. میں نے شہباز صاحب سے جو بات کی تھی تو میرا تو خیر کوئی پولیٹیکل اتنا ویٹ نہیں تھا, لیکن میں نے ان کو ایک اکانومسٹ کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ سر اگر ہم رک رہے ہیں تو پیٹرول بڑا کرنا مہنگا پڑنا پڑے گا, رک نہیں رہے تو پھر پیٹرول مہنگا نہیں کرنا پڑے گا. ان پیٹرول سے مراد پھر ہر چیز وہ پھر چین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پیٹرول مہنگا اگر بجلی بھی مہنگی ہوگی, گیس بھی مہنگی ہوگی وغیرہ وغیرہ. شہباز صاحب انڈرسٹوڈ دس. شہباز صاحب, میں اس کے بعد جب پولیٹیکل ہم کیپٹل لوز کرنے لگے, میں اس کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مسلم لیگ کو لینا بہتر تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ کی سیاست کے لیے بہتر نہیں تھا, میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر اس وقت شہباز شریف نہیں آتا اور وہ فیصلے نہیں کرتا تو آج شاید پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. میں سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ IMF بہت خائف تھا جب ہم کو لے کر آئے, اور کیونکہ 2 مرتبہ اس وقت ہم نے ان سے ایگریمنٹ توڑا تھا پیسے لینے کے بعد. حفیظ شیخ کو جب ہٹایا تھا اور جب پھر فروری کے 2021 میں 2022. اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ کتنی مشکل سے ہم IMF کو واپس لے کر آئے. ڈار صاحب کے بیانات جو تھے وہ اوبویسلی ناٹ ہیلپ فل تھے, لیکن ہم پھر بھی IMF کو واپس لے آئے. دوسرے ممالک نے بھی ہماری مدد کری, سعودی عرب نے, اور انہوں نے جو 4 بلین کی ہم سے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کری, اس کے سامنے 7 بلین لے آئے. قطر سے, سعودی عرب سے, چین سے شہباز شریف کو بہت سپورٹ ملی ہے, ٹھیک ہے. دے ور ریئلی ہیپی وتھ شہباز شریف. شہباز شریف نے چائنا سے ریلیشنز اچھے کرے, بہت ساری چیزیں کریں. پھر اس کے بعد اب نیا IMF کا پروگرام تھا, اگر میں ہوتا تو شاید میں نومبر تک یہ کمپلیٹ کرنے کی سوچ رہا تھا کہ نومبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ تو خیر جو بھی پرائم منسٹر کی مرضی تھی. اینڈ ناؤ اگین ہم اس نیچ پہ آ گئے کہ جہاں ہم سوچ رہے ہیں ڈیفالٹ ہے, ڈیفالٹ نہیں ہے, ڈیفالٹ ہے, ڈیفالٹ. تو اس کے بعد انسرٹنٹی ہو جاتی ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا, فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اس کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں. پھر ہم نے جب واپس ڈالر کو آرٹیفیشلی روکا تو اس کے بعد ایکسپورٹ کم ہو گیا, وہ عاطف میاں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور ریمیٹنس بھی کم ہو گئی. سو ہم واپس ایک جگہ پہ چھوڑ کے آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں سیریسلی, میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ کا بھی پہلا ورڈ پاکستان ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پہلا ورڈ پاکستان ہے, PTI کا بھی پہلا ورڈ پاکستان ہے. اگر پاکستان ہی نہیں ہے, یا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, تو پھر مسلم لیگ نے کیا کر لینا ہے, یا تحریک انصاف نے کیا کر لینا ہے, یا پیپلز پارٹی نے کیا کر لینا ہے. سو آئی اسٹل تھنک کہ شہباز شریف کمنگ ان دا پاور واز دا رائٹ تھنگ, اینڈ ہز سیونگ پاکستان is the right thing, and I think they've done whatever the IMF is asking, but perhaps too late. But the thing is that جب آپ کسی وجہ سے لے لیا, جب اللہ نے آپ کو یہ چانس دیا ہے, آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے, اور آپ کو عزت بھی دی ہے, تو پھر you have to be honest with that job. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو سیاسی طور پر بہت مشکل ہے. وہ کہہ رہے پھر چھوڑ دیں,
لیکن اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ فائنانس منسٹر ہیں, تو یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. اگر یہی وجہ سے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں میرے بھائی, اسی وجہ سے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, نہیں تو کہ ہم لوگ پاگل ہیں کلیکٹیولی, میں نے کہ پاکستانی کمتر ہیں کسی سے. ویسے تو میرا سوال ختم ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی اب آپ کے اس سوال سے جو ہے نا, وہ اس جواب سے جو وہ ایک سوال نکل آیا, وہ یہ ہے کہ آپ کے میں نے نوٹس کیا کہ تھرو آؤٹ دس انٹرویو اینڈ اوور آل you've always spoken highly of Shehbaz Sharif. Do you think کہ if he remains in power or comes back to power and he offers you the same slot again, yes, would you consider it? دیکھیے, آئی ہیو آلویز اسپوکن ویل آف شہباز شریف صاحب اینڈ نواز شریف صاحب, اینڈ کسی کی میں نے آج تک برائی نہیں کری, لیکن ڈار صاحب نے میری پالیسیز کی برائی کی ہے, تو پھر آئی آلسو ٹیک اے لائسنس. میں بچہ نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بولتا رہے اور میں اس کا جواب نہیں دوں, تو جواب تو مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ضرور ضرور دے گا, ٹھیک ہے, اور گھر تک چھوڑ کے آؤں گا, ٹھیک ہے. کراچی والا رکتا نہیں ہے, وہ نہیں رکتا نہیں کراچی والا, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں رکتا ہے, کیوں رکوں, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ مطلب ہم کوئی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ذرا تھوڑا سا اس طرح سے نا کہ میری فیملی لاہور سے, بٹ میں رہا حیدرآباد میں میرے والد سے, تو میں ایک سینٹر میں دونوں طرف کی جو ہے نا وہ میں برائی کر کے میں کہتا ہوں خود لاہور سے ہوں, پھر میں تو اللہ کی مہربانی سے سب کی برائی کرتا ہوں, ایکول اپرچونٹی آفنڈر. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ مطلب تو I have the highest regard for Nawaz Sharif صاحب and Shehbaz Sharif صاحب, and میں تو پالیٹکس بھی میاں صاحب کی وجہ سے آیا ہوں, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. میرا کوئی خاندانی پولیٹیکل وہ تو نہیں ہے بیک گراؤنڈ, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں. سو بٹ نہیں, آئی تھنک ناٹ, آئی تھنک دیٹ ٹرین ہیز سیلڈ. اچھا چلیں, میرا فائنل اچھا آپ کو کوکومو والا پوچھوں تھوڑا سا, یہ مشکل سوال ہے لیکن پوچھ لو. اچھا نہیں, وہ میں نے آپ کو نمبر آف کوکوموز تو پوچھنے نہیں ہے, آئی ایم اوکے ود وٹ ایور دا نمبر از ان دیٹ پیکٹ. میرا صرف یہ کویشچن ہے کہ سر وہ 5 والا جو پیکٹ ہے, یو گیٹ وٹ 3 or 4 کوکوموز آؤٹ آف دیٹ, بٹ دیر از سو مچ پلاسٹک فار دیٹ. آپ اس کو بایو ڈیگریڈیبل یا اس کے بارے میں سوچیں ذرا پلیز. مطلب اور یہ 4 سے 5 کا بھی دیکھیں, آپ نے کہا تھا پہلے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اگر آ گئی تو یہ 5 واپس ہو جائیں گے. آپ نے کہا ناؤ اٹس گون بیک ڈاؤن, آئی ٹک دی 20 والا پیک. پرابلم ہے اس کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فوری طور پر 5 کریں, مگر ایک لائحہ عمل, ایک مستقبل کی ایک ٹائم لائن اگر آپ دے سکیں کہ یہ ایکچولی 6 والا ہے. ہاں 6 کر دیے. نہیں سر, ہم نے 6 کر دیے. I should have brought one so we could have opened and solved this mystery for once. پورا جواب تو ہم نے 6 یا 7 پیکٹ 7 کر دیے. انفیکٹ 7 کرتی ہیں, نہیں بلکہ 8 شاید 7 یا 8 کر دی ہیں, لیکن وہ ہے 10 روپے کا, ٹھیک ہے. اب 5 روپے کا تو میں خیال ہے نوٹ بھی نہیں ہوتا, سکہ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ 5 روپے میں اب کیا ملتا ہے, آپ کو پان نہیں ملتا 5 روپے میں, آپ کو کچھ نہیں ملتا. ہم آپ کو 5 روپے میں کوکومو دے رہے ہیں جس کے اندر سرکار جو 1 روپے سے زیادہ لے کے جاتا ہے, جس میں ڈسٹریبیوٹر لے رہا ہے, جس میں ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, جس میں ڈبہ دے رہے ہیں, پیکٹ دے رہے ہیں, کارٹن دے رہے ہیں, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, تو کیا جان لو گے؟ آٹا جو ہے 100 پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کلو مہنگا ہو گیا. اب تو 4 سے 4,000 روپے من تو گندم ہے, تو آٹا تو مہنگا ہو گیا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف دی شو. گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اس کی وجہ سے, ہاں سارا کچھ نہیں, لیکن وہ اچھا ہے. آر ویورز ناؤ, میں نے بچے مسجد میں تو نہیں چھوڑے اٹس گڈ نا کہ ایکچولی ویورز ایکچولی نو کہ یہ کوکومو کی مسٹری ایک دفعہ انہوں نے کلیئر کر دیا, سارے پیسے میرے کو لے لیندے ہو, اور بھی کی جانتے ہو, ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ جو ہے ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آج کے لیے پروگرام کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو, علی وارسی کو, اور ہمارے اسپیشل گیسٹ مفتاح صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.